ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا بڑا بہادر ہو، جتنا بڑا پہلوان ہو، جتنا زیادہ پیسے والا ہو، طاقت والا ہو، چاہے اس کو دنیا میں ہر طرح کی خوشیاں میسر ہو، لیکن جب موت کا نام سنتا ہے ہر بڑا سے بڑا انسان کانپ اٹھتا ہے، ہر بڑا سے بڑا ترم خان کانپ اٹھتا ہے۔ اے میرے بھائی ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ موت ہے کیسی، موت آتی کیسے ہے؟ جو میرے تیرے نبی نے نشاندہی فرمائی، آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، محبوب پروردگار نے فرمایا ہے، وجہ تخلیق کائنات فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، موت دو طرح سے لوگوں کے پاس آتی ہے۔ موت دو طرح سے آتی ہے، ایک تو یہ کہ جب موت کا فرشتہ کسی نیک انسان کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نفس کہتا ہے زنا کرو، لیکن دل میں پھر وہ انسان سوچتا ہے تنہائی میں بھی جا کر کے اگر گناہ کروں گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ انسان کا نفس اس کو بہکاتا ہے، شیطان دباؤ ڈالتا ہے، شیطان نفس میں اس کی طاقت پیدا کرتا ہے کہ چلو شراب پی لیا جائے، چلو جوا کھیل لیا جائے، چلو گناہ کر لیا جائے، لیکن وہ مرد قلندر دنیا میں جیتے جی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، دل میں ایک ہی بات بار بار انگڑائی لیتی ہے، اگر میں نے گناہ چھپ کر کے بھی کر لیا، چاہے زمین کے جس حصے میں جا کر کے گناہ کرے، پہاڑوں کے اوپر بھی جا کر کے گناہ کرے، اگر میں زمین کے اندر جا کر کے بھی گناہ کروں گا تو میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا خدا دیکھتا ہے، لوگوں کی نظروں سے تو چھپ جاؤں گا، لوگوں کی نظروں سے بچ جاؤں گا، لیکن رب کی نظر سے کیسے بچوں گا، رب کی قدرت سے، اس کی پکڑ سے کیسے بچوں گا؟ جب ایک انسان دل میں یہ تمنا لے کے جیتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نماز کی پابندی وہ کرتا، روزے وہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت وہ کرتا ہے، گناہوں سے پوری طرح پاک و صاف ہوتا، میرے تیرے کریم نبی فرماتے ہیں جب ایسے انسان کی روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کیسے روح نکالی جاتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح کچے آٹے میں بال گر جائے، کچے آٹے میں بال گر جائے اور اس بال کو اگر کھینچ کر کے نکالا جائے تو آٹے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آٹے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا اس کو یوں سمجھ لیجئے دوسری طرح سے کہ پھول ہے، خوشبودار پھول، پھول سے خوشبو نکل جائے تو پھول کو کچھ اثر نہیں ہوتا، پھول میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جب ایک نیک پرہیزگار متقی کی روح نکالی جاتی ہے تو پھر فرشتہ اتنی پیار سے روح نکالتا ہے، جانے والا چلا جاتا ہے، روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا، احساس تک نہیں ہوتا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب نیک انسان کی روح نکالنے فرشتہ آتا ہے نا تو اکیلا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ میں دو اور فرشتے ہوتے ہیں، اور دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے، ایک کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ جب اس نیک انسان کی روح نکال لی جاتی ہے، روح پیروں کی طرف سے کھینچی جاتی ہے، روح نکالتے نکالتے جب فرشتہ پوری طرح سے روح